وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. خلاصہ پارا 4 لن تنالو. پارے کا پہلا لفظ لن تنالو، تم نہیں نیکی کو پہنچ سکتے. لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون. سارا کچھ نہیں، کچھ نہ کچھ تو من پسند میں سے دینا پڑے گا. دوسرے پارے کے ساتھ اس کا ربط ہے. وہاں امت وسط ہونے کی بات تھی. تیسرے پارے کے شروع میں نبیوں کا اسوہ حسنہ دکھا دیا تلک رسول میں. تو چوتھے پارے میں کہا کہ امت مسلمہ جب بھی امت وسط بننے کے تقاضے پورے کرے گی تو پھر من پسند چیزیں دینی پڑیں گی. پھر وہ تصور نہیں ہے کہ باقی کچھ دے دو اللہ کو، پھر باقی کچھ اپنا باقی اللہ کا. باقی لوگ 2.5% دے کر 97.5 پہ موجیں کریں گے. امت مسلمہ کے ایک مضبوط باشعور شخص ہوتے ہوئے تم 2.5 اپنے لیے رکھ لینا اور 97.5 اللہ کے دین کے لیے لگا دیں، اور اللہ مجھے کہتے ہوئے اس پہ عمل کی توفیق دیں. خود کو کوتے لائیے، منہ پہ رکھیے، ایک ایک ڈالر بچائیے، ایک ایک کرون بچائیے اور اللہ کو دیتے جائیے. ادھر سے آئے اور ادھر اللہ ہی کے رستوں میں جائیں. نہ خواہشوں پہ لگے، نہ تمناؤں پہ لگے، نہ چونا گج دیواروں پہ لگے، نہ کشن اور صوفوں پہ لگے. بہت ہے پہلے ہی، ہماری نسلیں بھی اسی میں گزارا کر جائیں گی تو بڑا ہے. یہ ہے نقطہ اس پارے کا. اور یہ پارا چیلنجز سے بھرا پڑا پارا ہے. اس کو ہمیشہ دور قرآن میں اس جملے کے ساتھ بولتی ہوں کہ امت مسلمہ کو درپیش مسائل، چیلنجز اور ان کا حل. لیجیے اہم نکات. سارا پارا سورۃ آل عمران سے ملا ہوا ہے اور آخر میں بالکل 2 جو رکوع ہیں وہ النساء کے ہیں. تو آیت کا نمبر جو اگر بول دوں کہیں تو وہ آل عمران ہی ہوگا. تو 101 آیت میں کیا ہے؟ اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اعتصام باللہ کا حکم ہے. اور 103 میں کیا ہے؟ سب کے ساتھ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو، اور وہ کیا ہے؟ قرآن. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ پارا آپ کو مجھے تفرقوں سے نکلنے کی دعوت دیتا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارا لیکچر پورے اردو بولنے والوں تک پہنچ جائے. اور اس کے بعد اگر ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ دیر از نو مور روم فار تفرقہ بازی، مسلک پرستی، گروہ سازی، جماعت بندی، اور سب مل کر سارے مسلمانوں کے دل جوڑ دو، اور رسی ایک ہی اور وہ قرآن ہے. اس رسی کو کھلا کر لو، بڑا کر لو، ریجٹ نہ بنو. سب کو گنجائش دو. کافر اور مشرک اور منافق کے فتوے نہ دو. محبتوں کو عام کرو. ایک دیندار دوسرے دیندار کو دیکھ کر کھل جائے. ایک استاد دوسرے استاد کو دیکھ کر کھل جائے. ایک شاگرد دوسرے شاگرد کو دیکھ کر کھل جائے. اور اسی طرح محبتوں کا عام کر کے سیاست کے میدان سے لے کر چھوٹے بڑے میدان میں اس کتاب سے لوگوں کو جوڑ دیں. اپنے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں اس قرآن کے ترجمے کو پکڑا دیجئے، رسیاں بنا دیجئے تاکہ وہ اس کتاب سے جڑ کر خود بخود اللہ تک پہنچ سکے. پھر آیت 104 نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، بھلائیوں کی طرف بلانا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور یہی پیغام 109 کا بھی ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تو اللہ آپ کو مجھے نیکیوں دائی بنا لے، اللہ ہمیں تبلیغی بنا لے، اللہ ہمیں دعوت دینے والا بنا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے روکنے والا بنا لے. امت مسلمہ کو اللہ نے کلیننگ کا کام دیا تھا. جہاں مسلمان ہوں گے وہاں گندگی نہیں ہوگی. جیسے درخت ہو نا تو وہاں آکسیجن ہوتی، کاربن نہیں ہوتی. تو ہم تو خود ہی پلیوٹیڈ ہو گئے. ہم کیسے برائیوں سے روکیں؟ ہم تو کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا. ہم تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہاں کہاں سمبل بن گئے. خیر برائی ہے ہی مسلمانوں پہ. تو اللہ ہمیں دعوت دینے والا بنا دے. پھر آیت 113 اللہ کے عہد پر قائم رہنا ہے. جو وعدہ کیا ہے اللہ کے عہد کو نبھاؤ. اور 114 بھلائی کی دعوت دینا ہے. اور 123 اللہ کا شکر ادا کرنا. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ. 142 اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ. آپ پڑھیں گے سورہ الحج میں، اس کا کلائمیکس آئے گا انشاءاللہ.
پھر 145 آخرت کے بدلے کے لیے کام کرنا ہے۔ دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، سکون ملے گا، خوشی ملے گی، اللہ تو آپ کو اتنا دے گا آپ سے سمٹے گا نہیں۔ آپ دنیا والوں سے مانگ کے دیکھیں، ذلیل ہو جائیں گے، پھر بھی ملے گا تو وہ کشکول میں بھریں گے ایک بھکاری کی طرح۔ آپ اللہ کے لیے کام کرنا شروع کر دیجیے، آپ کو اتنا پیسہ ملے گا، اس میں اتنا مال ملے گا، اتنا محبت پیار ملے گی کہ آپ نے کبھی اس کا گمان نہ کیا ہوگا۔ تو اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو برباد نہ کریں۔ 4 ٹکے کی جاب اگر آپ کو اپنے اس مشن سے دور کرتی ہے تو اس کو کہہ دیجئے کہ اس رزق سے موت اچھی آتی ہو جس سے پرواز میں کوتاہی۔ 20-25 ہزار ڈرون بھی آپ کو کوئی مہینے کے دے گا، لیکن آپ کو سکون اور خوشی جس میں ملنی ہے وہ ہے۔ خواہشوں کو کم کیجئے، ضرورتوں کو کم کیجئے۔ پھر آیت 150، اللہ ہی کو اپنا حامی و مددگار بنانا ہے کہ اللہ ہمارا ولی ہے۔ آل عمران 160، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ دنیا کا ناممکن کام، امپاسبل ٹاسک ٹو پلیز پیپل، لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں اسی طرح پھیلانا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلانا سکھایا تھا۔ 187 آل عمران، کیا آج واقعی ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھیے گراس روٹ تک اس کتاب کی تعلیمات کو پھیلائیں۔ جیسے پتوں کو پانی دینے سے بہار نہیں آتی، جڑ میں دیں گے نا تو سارے درخت میں پانی پہنچ جائے گا۔ آپ جا کے معاشرے کی جڑوں میں، ماسیوں میں، بچوں میں، مزدوروں میں، مستریوں میں، اور اسی طرح بڑے لوگوں میں اور ڈاکٹرز میں اور سیاستدانوں میں اور فلم انڈسٹری میں، ہر جگہ آپ جہاں پہنچ سکتے ہیں، آپ کی اپروچ ہے، وہاں اس کتاب کے پانی کو پھیلا دیجئے جیسے اللہ کے نبی نے کیا۔ کیسے طائف گئے آپ اور میں سوچ بھی سکتے ہیں، اتنا پیدل چلیں، ہم گاڑیوں میں نہیں آتے، پیدل کون چلائے گا ہمیں۔ پھر آگے دیکھیے کہ آیت 200 میں آخری آیت سورۃ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ 4 نکاتی ایجنڈا ہے کس کا؟ کامیابی کا۔ صبر کرنا اور ایک دوسرے سے اس کے مقابلے میں صبر کرنا، ایک دوسرے سے صبر میں مقابلہ کرنا، اہل ایمان سے مضبوط رابطہ رکھنا، اور اسی طرح سے فلاح پانا۔ یعنی ہمیں اپنی کامیابی کا پیکج صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر سورۃ نساء کی پہلی آیت جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی گئی تھی آپ کے، اگر آپ شادی شدہ ہیں، کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈریے۔ اللہ سے ڈر کر معاشرتی معاملات کی اصلاح کرنا، اپنے اللہ سے ڈر کر معاشرتی معاملات کی اصلاح کرنا، یعنی جب تک تقوی نہ ہو بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں ہوتے۔ شوہر اچھا شوہر نہیں بن سکتا، ساس اچھی ساس، اور بیوی اچھی بیوی اور اچھی بہو نہیں بن سکتی جب تک اللہ کا تقوی نہ ہو۔ تو اللہ ہمارے خاندانوں کو جوڑ کے رکھے۔ آج طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان بتا رہا ہے کہ اللہ کا ڈر چلا گیا۔ تو عمل کی باتیں لیجیے، اس بارے میں سے 3 بڑی بڑی باتیں آپ کے لیے چنی گئی ہیں۔ نمبر 1، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو تھامیے۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ ابن عباس کی تفسیر ہے کہ حبل اللہ کتاب ہے، قرآن، کتاب اللہ متین، مضبوط ہے، ممدود من السماء، آسمان سے لٹکی ہوئی ہے۔ تو تفرقوں کو چھوڑیے، سب قرآن پہ متفق ہو جائیں حدیث کو ساتھ لے کر، تو سب لوگ قریب آ جائیں گے۔ اور دوسری بات، امر اور بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا انشاءاللہ، اپنے گھر سے شروع کر کے ذات سے لے کر باہر، خاندان، برادری، معاشرہ، اور جو جہاں تک پہنچ سکے۔ اور پھر محبوب ترین شے کا انفاق۔ 3 سیکنڈ خاموش رہتی ہوں، کوئی اچھی نیت کیجئے جو آپ نے اللہ کے راستے میں دینی ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آج کل ہمارے پاس جوہر آباد میں تعمیر کا کام چل رہا ہے، جو لوگ دے رہے ہیں، لگا رہے ہیں، ان کا ساتھ ہی ساتھ نظر بھی آ رہا ہے، جگہ بھی مل گئی، اب اس میں اور کام ہے۔ الحمدللہ اٹلانٹا برانچ میں ہماری موونگ ہوئی ہے، ابھی کچھ قرض حسنہ باقی ہے۔ آپ میں جس کا انٹرسٹ ہو بعد میں پوچھ لیجئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آج دیں گے تو 2 دن کے اندر 3 کے آپ کو سلپ دکھا دیں گے کہ یہ یہاں لگ گیا۔ 2 آن گوئنگ پروجیکٹ، دن رات کام ہو رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بلڈنگ کے اندر داخل ہوں تو اس وقت ہم لون فری ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ اور جہاں جدھر آپ کا دل کرے آپ دیجئے، کوئی چھوٹا بڑا نیت کیجئے اللہ کے لیے۔ دعا لے لیجئے اس پارے کی، آل عمران 193 194، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔
رو رو کے پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ آل عمران کا آخری رکوع تہجد کے وقت پڑھتے تھے اللہ کے نبی، اور اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس کی مٹھاس سمجھ چکے ہوں گے۔ ایک پکار لگا کر اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا کہ لوگوں میں تمہیں اپنے لیے نہیں بلاتا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ گے۔ اور نیکوں کا ساتھ مانگ لیا اس دعا میں، اور قیامت کی رسوائی سے اللہ آپ کو مجھے بچا دے۔ اللہ ان دعاؤں پہ عمل والا بھی بنائے، اور ان دعاؤں کو ہم سب سننے والوں کے حق میں قبول کرے۔ خاص طور پہ ہماری سویل الجنہ کی خوبصورت ٹیم، اسٹوڈنٹس اور اسٹاف کے سمیت، اور جو اس وقت ہمارے ساتھ لائیو سن رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد باقی جو سنیں گے، جو اس وقت یوٹیوب پہ بھی سن رہے ہیں، فیس بک پہ سن رہے ہیں، میکسلر پہ سن رہے ہیں، اور جو اپنے اپنے گھروں میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یہ، اور جو بعد میں بھی سنیں گے اور جو نہیں بھی سنیں گے، امت مسلمہ جو جس پریشانی میں، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات دے، توفیق دے بچنے کی۔